بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا۔ جن لوگوں نے اس ہستی کے رفاقت کو پسند کیا، ان کی صحبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سعادت مندی کا ایک روپ بنایا، اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ان لوگوں کو نمونہ بھی بنایا اور آئیڈیل بھی بنایا، جن کو صحابہ کہتے ہیں۔ جن اصولوں کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی تربیت کی تھی، ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ لوگ فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے۔ فتنوں کے دور میں سلف صالحین کا منہج کیا ہے، اس کے متعلق چند باتیں پیش کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ فتنہ کس کو کہتے ہیں اور فتنہ کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اور پھر جب فتنہ سامنے آئے تو وہ لوگ جن کو اللہ ذوالجلال نے معرفت اور دانش عطا کی ہوتی ہے، ان کا تعامل اور تصرف کیسا ہونا چاہیے۔ عربی زبان میں فتنہ آزمائش کے معنی میں ہے، امتحان کے معنی میں ہے، اختلاف رائے، رسوائی اور اسی طرح گمراہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ جب بھی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو یہ حقیقت میں ایک مسلمان کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور کتنے ہی لوگ رسوائی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں اور کتنے ہی لوگ اچھے بھلے دیندار گمراہیوں کی طرف نکل جاتے۔ اس لیے امام جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، الفتنہ ما تبین بها حال الانسان من الخیر والشر۔ فتنے کے وقت انسان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر خیر ہے یا شر ہے۔ اور مناوی کہا کرتے تھے، البلیہ التي تظہر الامور الباطنہ۔ یہ کیسی آزمائش کا نام ہے، انسان کے ظاہر اور باطن سے کوئی بھی واقف نہیں ہوتا، لیکن جب فتنہ سامنے آتا ہے تب انسان کے ظاہر کے ساتھ ساتھ اس کے باطن سے واقفیت بھی ملتی ہے کہ اس کے دل کی زندگی اور اس کے دل کے ارمان اور اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، صحابہ و قرآن و اسلام کی محبت اور دنیا کی محبت کا تناسب کیا ہے۔ اور اسی لیے سعید بن جبیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، جب ایک راہب نے ان سے ملاقات کی تو بول کے کہنے لگا، یا سعید فی الفتنہ تبین من یعبد اللہ ممن یعبد الطاغوت۔ جب فتنہ روئے زمین پہ ظہور پذیر ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کون کرتا ہے اور طاغوت کے پیچھے کون چلتا ہے۔ جب یہ بات واضح ہوئی کہ فتنہ ایک آزمائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا تھا، تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا۔
لوگوں دل پہ فتنے اس طرح براجمان ہونے لگیں گے جس طرح کسی چٹائی پر گرد پڑتی ہے اور پڑتی ہے اور پڑتی جاتی ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے؟ فمن اشربها نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جس دل کے اندر محبت آ جائے ان فتنوں کی یا اس کی حفاظت نہ کر پائے تو ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ومن انکرها، اور جو فتنوں کا انکار کرتا ہے، نکتت فیہ نکتۃ بیضاء، اس کے دل میں سفید نقطہ لگ جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مزید بتاتی ہے حتی تصیر علی قلبین، تو انسانیت کے اندر دو قسم کے دل ہوتے ہیں، اور دو قسم کے دل کون سے ہوتے ہیں؟ علی ابیض کالصفا لا تضره فتنہ ما دامت السماوات والارض، ایسا دل جو فتنوں سے دور ہوتا ہے وہ اس قدر صاف اور شفاف کہ دنیا کا کوئی فتنہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا جب وہ اللہ کی محبت سے لبریز ہوتا ہے۔ والآخر اسود مربادا کالکوز مجخیا، اور دوسرا دل جو دنیا کی محبت سے لبریز ہوتا ہے وہ سیاہ ہوتا ہے اور الٹا گھڑے کی مانند، نہ اس کے اندر سے غلاظت نکلتی ہے اور نہ ہی کوئی اچھائی اس میں داخل ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اس قدر فتنے آئیں گے قیامت کے نزدیک کہ ایک مومن یہ کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس میں مارا گیا، ثم تجیء الفتنہ، پھر ایک اور فتنہ آئے گا، پھر کہے گا ہذہ مہلکتی، میں اس میں ہلاک ہو گیا، ینسی تالیہا ماضیہا، ہر نیا آنے والا فتنہ پہلے کو بھلا دے گا، ثم تنکشف، پھر وہ بھی فتنہ ختم ہو جائے گا، ثم تجیء الفتنہ وَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ وَهَذِهِ، جیسے جیسے فتنوں کی تعداد بڑھتی جائے گی خوفناک کیفیت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور مومنوں کو اپنے ایمان کے لالے پڑے ہوں گے کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، اور یہی سوچ رہے ہوں گے شاید کہ اس فتنے میں میری ہلاکت ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنے اسی طرح بڑھتے جائیں گے۔ اور صحیح مسلم اور بخاری کی روایت تو اس پر بھی ایک اور اضافہ کرتی ہے، اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطب من اطام المدینہ، آپ نے مدینے کے ٹیلوں پر نظر ڈالی اور آپ نے صحابہ کرام سے ایک سوال کیا، وَهَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، کیا تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ پھر صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارى مواقع الفتن، انی ارى مواقع الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، تمہارے گھروں پہ اس طرح فتنے مجھے گرتے نظر آ رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں۔ بارش کے قطروں کی کوئی تعداد بیان نہیں کر سکتا، اس کا کوئی عدد شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے زمین کے اندر اس قدر لا تعداد فتنے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لا تعداد فتنوں کے بعد ایک بات یہ بھی سمجھائی، اثنان یکرہہما ابن آدم، آدم دو چیزوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی آدم کی اولاد، لیکن دونوں چیزوں پہ اگر غور کرے، یکرہ الموت، وہ موت کو پسند نہیں کرتا، والموت خیر للمؤمن من الفتنہ، فتنے میں پڑ جانے سے بہتر ہے کہ اسے موت آ جائے، حالانکہ وہ موت کو پسند نہیں کرتا۔ یکرہ قلت المال وقلت المال، وہ پسند نہیں کرتا کہ میرا مال تھوڑا ہو، وقلت المال، اور تھوڑا مال اقل للحساب، اس کا حساب بھی تو تھوڑا ہوگا۔ اگر اس حقیقت کو پہچان لے تو کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار نہ کرے، اور نہ ہی اللہ ذوالجلال نے جو اسے دیا ہے اس پہ ناشکری کا اظہار کرے، بلکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ کہے
الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا شاید کہ جس کا میں مستحق بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فتنے اس قدر ہوں گے کہ حالت یہاں تک پہنچے گی، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، شام ہوگی تو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، رات کو ایک شخص مسلمان ہوگا، صبح اٹھے گا کافر ہو چکا ہوگا۔ سبب کیا ہے؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے بیچ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنا کر صحابہ کرام کو یہ حقیقت آشکارا کر دی کہ فتنہ جب آتا ہے تو انسان بسا اوقات کفر کی حدیں بھی پھلانگ جاتا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال سے ہر وقت فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعائیں کرنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ فتنوں کی اسباب کیا ہیں، فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فتنوں کے متعلق لکھتے ہیں بنیادی طور پہ فتنے اس کے دو اسباب ہوتے ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ شبہ جس انسان کے دل میں آ جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، شہوت کا غلبہ جس انسان پر ہو جائے وہ بھی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے، اپنے رب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ شبہات کا فتنہ کب انسان کو اپنے شکنجے میں لیتا ہے، شبہات دل میں کیسے پیدا ہوتے ہیں، اس کی تین بنیادی وجہ ہیں۔ شبہات اس شخص کے دل میں آتے ہیں جس شخص کی زندگی دلائل پر قائم نہیں، کسی حقیقت پر قائم نہیں، گمان پہ زندگی گزارنے والا، ہر اڑتی آواز پہ لبیک کہنے والا، ہر لائی لگ انسان بغیر کسی تحقیق اور تمہیز سے کسی بات کو قبول کر لینے والا، وہ ہمیشہ شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ وہ ایسا انسان جس کے سامنے کوئی دلیل قرآن و سنت کی نہیں ہوتی، ایک وقت آتا ہے نعوذ باللہ وہ اللہ کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا، رسول کے بارے میں بھی، قرآن اور اسلام کے بارے میں بھی، اور اللہ ذوالجلال کی نازل کردہ آیات کے بارے میں بھی شبہ کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اس سے اپنے آپ کی جان چھڑا لے، وہ ظن اور گمان کے پیچھے نہ جائے، دلائل پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھے، اور دلائل اللہ ذوالجلال کے فرامین کو کہتے ہیں، دلائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور اعمال کا نام ہے۔ جب تک یہ دونوں دلائل کی سرپرستی وہ قبول نہیں کرتا، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنی زندگی کا ایک حقیقی موٹو نہیں بناتا، وہ کبھی شبہات کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو۔ کوئی بھی بات، یہ تو قرآن و حدیث اور رسول اور اللہ ذوالجلال کے بارے میں بات ہے، آپ زندگی کے عام رویے میں بھی دیکھیں، ایک نہیں 99% لوگ گمان کی بیماری میں لگے ہیں، اور اس گمان کی وجہ سے اپنے دین کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس نے اصل میں یہ کہا ہوگا، اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ اس طرح سوچا ہوگا، نہ اس کو پتا، نہ اس کے فرشتوں کو پتا، اور نہ ہی اس کے دل میں کبھی خیال آیا ہوگا۔ اس کا گمان، یہ بدگمانی کرنے والا انسان صرف اور صرف شریعت کے بارے میں شک نہیں کرتا، بلکہ اسے اپنی زندگی پہ بھی شک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، بد زبان اور بدگمان دنیا جہان کا بے چین انسان ہے، نہ اسے زندگی میں کبھی چین آیا ہے، نہ کسی کو چین لینے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت بدگمانی سے اور بد زبانی سے اپنی حفاظت کی دعائیں کیا کر۔ اور علماء نے لکھا ہے مثبت سوچ اور منفی سوچ، اس کے دو درجے جو ہیں، اللہ ذوالجلال کی عطا ہے کسی کو مثبت سوچ عطا کر دے، یہ دائیں طرف کی سوچ مثبت سوچ ہے۔
اگر ایک انسان سوچتا ہی منفی سوچ ہے تو اس نے لیفٹ سائڈ کا اپنا حصہ ایکٹیو کیا ہوا ہے اور اس کو ڈیڈ کر بیٹھا ہے، اس کو سوچ آتی نہیں ہے اچھی، تو سمجھ لیں جھوٹ بولتا ہے 1 مرتبہ جھوٹ لکھا گیا، گالی دیتا ہے 1 گناہ لکھا گیا، غیبت کرتا ہے 2-4 گناہ لکھا گیا، لیکن بدگمان ہونے والا، وہم کا شکار ہونے والا، توہمات کا شکار ہونے والا، اس نے اپنا یہ مثبت فیز ڈیڈ کر لیا اور منفی فیز جو ہے ایکٹیو کر لیا۔ 24 گھنٹے وہ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جب وہ شک کا شکار ہوتا ہے، بدگمان ہوتا ہے، تو 24 گھنٹے کا گنہگار بنتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ آج بھائی بھائی کے ساتھ نظر نہیں آتا، ماں بیٹا اکٹھے نظر نہیں آتے، مسلمان مسلمان کے ساتھ کھڑا نظر نہیں آتا۔ یہ وہ بدگمانی ہے جو مسلمان سے شروع ہو کر ایک نہ ایک دن شریعت سے بھی انسان کو بدگمان کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے شبہات کا شکار وہ انسان ہوتا ہے جو انسان گمان پہ بنیاد رکھتا ہے، اور دوسرا اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا۔ صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا، صحیح علم وہ ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے اپنے تقرب کا باعث بنایا، صحیح علم وہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں، جس کو حدیث کہتے ہیں، جو قرآن و سنت کے علاوہ کسی اور کی بات کو بھی اسی درجے کی بات سمجھتا ہے، کسی اور کی منطق اور فلسفے کو قرآن و سنت کا درجہ دے دیتا ہے، یہ کبھی شبہات سے نہیں بچ سکتا۔ کچھ لوگوں کے پاس یہ خالص علم نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ علم تو ہوتا ہے، اخلاص نہیں ہوتا، اور کچھ لوگوں کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن وہ چھپا لیتے ہیں۔ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون۔ علم ہوتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کے فیوچر کی پلاننگ کرتے ہوئے شیطان کے ایسے شکنجے میں جاتے ہیں، حق بات لوگوں کو نہیں بتائیں گے، چھپا لیں گے۔ کیوں؟ ان کی خاص کوئی غرض ہوتی ہے، مفاد ہوتا ہے۔ یہ ذاتی مفادات کی زندگی گزارنے والا یہ بھی کبھی شبہات کے فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ مخلص کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ یہ غرض پوری ہوگی تو میرا کام ختم ہو گیا، اس کا کام زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میرا مطلب پورا ہوا ہے یا نہیں، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے میں نے اللہ کی رضا لینی ہے۔ اس لیے شبہات کے فتنے میں پڑنے والا وہ انسان ہے جو انسان گمان پہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دوسرا وہ انسان ہے جس کے پاس صحیح علم نہیں ہے، اور صحیح علم ہونے کے بعد چھپا لیتا ہے، ریا اس کے اندر اخلاص نہیں ہے۔ ایک چوتھی قسم کے لوگ بھی شبہات کا شکار ہوتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم۔ لوگوں ایک وقت آئے گا ایسے دجال زمین پر آئیں گے، ایسے جھوٹے انسان آئیں گے، ایسے دجل اور فریب دنیا کے سامنے رکھیں گے، ایسی ایسی کہانیاں، ایسے ایسے قصے جو آج بھی سننے کو ملتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے صحابہ کو کہا نہ آپ نے سنی ہے آج تک، نہ تمہارے باپ دادا نے یہ باتیں سنی ہوگی، اس لیے ان لوگوں سے بچ کے رہنا اور ان کے بیان کردہ ان جھوٹوں اور فریبوں سے بچ کے رہنا، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ تو وہ علم جس کو اللہ نے وحی بنا کے بھیجا ہے، قرآن کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر اگر قصے کہانیوں کے پیچھے انسان لگ جائے، شبہات کا شکار ہو جاتے۔ یہی تو وجہ ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑوں کا حکم دیا تھا
ان لوگوں کو جو ویسے ہی کتاب پڑھ رہے تھے وقت گزارنے کے لیے، کہا اللہ کی کتاب کی موجودگی میں تمہیں جرت کیسے ہوئی ہے کہ تم کسی اور کتاب کو ہاتھ لگاؤ؟ تمہاری رشت و ہدایت کے لیے اللہ نے دستور بنایا ہے، آئین بنایا ہے، جس کا ایک ایک آرٹیکل، جس کی ایک ایک شک تمہاری زندگی کے دسیوں اور بیسیوں کارنرز کو روشن کر دیتی ہے۔ اس قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو پکڑنے والا اگر کوڑے کھائے گا تو اس دین کو چھوڑ کر جو قرآن و سنت کا نام ہے کسی اور دین کو اختیار کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ شبہات کے فتنے میں جانے والا تیسرا انسان بھی ہوتا ہے، جس طرح گمان کی زندگی گزارنے والا، جس طرح علم سے محروم انسان جو ہے شبہات کی طرف چلا جاتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی شبہات کے فتنے میں پڑ جاتا ہے جس شخص کے اندر جہالت عام ہوتی ہے، اس قدر کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کے اس زاویے میں اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کھول کے بیان کی۔ ان شبہات کے فتنوں سے بچتے ہوئے دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ۔ شہوت اشتہا سے ہے، دل جس بات کو چاہتا ہے اس کو شریعت پر مقدم کر دینا، من چاہت جو ہے، من کی چاہت جو اس کو شریعت پر مقدم کر دینا۔ قرآن کچھ کہتا ہے، حدیث کچھ کہتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری خواہش یہ ہے۔ شہوتوں کے فتنے میں اگر انسان آتا ہے تو وہ جو خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا ہے اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو اپنی خواہش کا غلام ہے، اپنی خواہش کا اسیر اور قیدی ہے؟ اس کے پاس دنیا جہان کی اگر دلائل آ جائے، علم آ جائے، تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم اس علم کے باوجود بھی اسے گمراہی رکھتے ہیں، کیونکہ اس نے علم سیکھنے کے بعد بھی اپنی خواہش کو ترجیح دی، اپنے نفس کی غلامی کی۔ اور دوسرا وہ شخص اس فتنے میں آتا ہے، شہوت کے فتنے میں، جس کے اندر حرص ہوتی ہے۔ وہ حرص بسا اوقات مال کی ہوتی ہے۔ ان لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، ہر امت کا فتنہ تھا، میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ یہ فتنہ کبھی انسان کے اندر طمع پیدا کرتا ہے، لالچی انسان بنتا ہے، کرسی کا لالچ، عہدے کا لالچ، یہ ایسے برے لالچ ہے، یہ ایسی بھوک ہے جس کے اندر آ جائے مرتے دم تک یہ ختم نہیں ہوتی اگر سچی توبہ نہ کرے۔ اس لیے سلف کہا کرتے تھے انسان ایک پورا دن بھوکا رہ سکتا ہے، روزہ رکھتا ہے، پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے، بلکہ ایک دن اور ایک رات بھی بھوکا رہ سکتا ہے، پیٹ کی بھوک برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن جس انسان کے اندر طمع آ جائے، لالچ آ جائے، نشئی بن جائے وہ کسی عہدے کا، اس کے اندر ایسی لالچ اور ہوس آ جائے مجھے کرسی ملنی چاہیے، نہ اس کے سامنے دین کی کوئی عزت ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے انسانوں کی کوئی قدر ہوتی ہے، نہ اس کے سامنے شریعت کی کوئی قدر ہوتی ہے۔ وہ ایسی بھوک ہے، مر تو جاتا ہے لیکن اس کی بھوک ختم نہیں ہوتی۔ شہوت کے فتنے میں جب انسان پڑتا ہے تو تب ہی پڑتا ہے جب وہ خواہش نفس کا غلام بننے کے ساتھ ساتھ سخت حریص ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا فی آخر الزمان رجال، لوگوں زمانے کے آخر میں ایسے لوگ دیکھو گے یختلون بالدنیا، یختلون الدنیا بالدین، وہ دین اور دنیا کو آپس میں مکس کر بیٹھیں گے۔ کس انداز سے؟ وہ دیکھیں گے لوگ کیا چاہتے ہیں، ہمیں تو وہی کچھ کرنا ہے، انہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ خالق کیا کہتا ہے، خالق کی مرضی کیا ہے۔ پھر آپ نے ان کی نشانیاں بیان کی، یلبسون جلود الضأن للناس، لوگوں کے سامنے پارسا بننے کے لیے وہ کھالیں پہنیں گے، سادہ لباس، اس لیے کہ لوگ کہیں بہت متقی ہے، لیکن حالت کیا ہوگی؟ قلوبہم قلوب الذئاب، ان کے دل بھیڑیوں جیسے ہوں گے،
وَأَلْسِنَتْهُمْ أَحْلَى مِنَ السُّكَّرِ، اور بس اوقات گفتگو بھی ایسی کریں گے کہ وہ مٹھاس سے بھی زیادہ میٹھی، لیکن چونکہ ان کا دین اور دنیا مکس ہو چکا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں ابھی یغترون، کیا میرے ساتھ وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، ام علی یجتریون، یا ان کے اندر جرت آ گئی ہے، لأبعثن علی ہؤلاء فتنہ، میں لوگوں پہ ایسا فتنہ ڈالوں گا کہ بڑے بڑے حکمت اور بردباری اختیار کرنے والے بھی حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہمیں بتاتا ہے شہوت کے فتنے میں پڑنے والا وہ انسان بھی ہے جو وسطیت کو پسند نہیں کرتا۔ وسطیت اور اعتدال کا معنی یہ نہیں ہے جو آج لوگ سمجھ بیٹھے کہ حق اور باطل کے درمیان آ کے کھڑے ہو جاؤ، تماشائی بن جاؤ، دیکھو حق والے کیا کہتے ہیں، دیکھو باطل والے کیا کہتے ہیں، یا بعد میں دیکھو کہ قوت ان دونوں میں کدھر ہے، میں ادھر چلا جاؤں۔ حق اور باطل کے درمیان کھڑا ہونا یہ وسطیت نہیں ہے۔ وسطیت اور اعتدال یہ ہے کہ حق پر قائم رہتے ہوئے ان اعمال کو اپنی زندگی میں لایا جائے جو وسطیت اور اعتدال والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر ان 1400 سال کی زندگی میں دیکھا جائے تو جب بھی فتنہ آیا تو علماء امت نے کیا کیا، اس کا علاج کیا کیا، اور اپنی زندگی کے معاملات کو کیسے سنبھالا۔ انہوں نے سب سے پہلے جس بات پہ زور دیا کہ فتنوں سے بچاؤ کا سب سے مضبوط قلعہ ہی ایک ہے، اخلاص اور توحید کو اختیار کرنا۔ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان کو اور توحید کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے ہر قسم کے فتنے سے۔ ان کی سوچ میں بھی امن ہوتا ہے، ان کی زبان پر بھی امن ہوتا ہے، ان کے اعمال میں بھی امن ہوتا ہے، ان کے معاشروں میں بھی امن ہوتا ہے۔ جب تک اخلاص نہیں ہے، توحید نہیں ہے، اس وقت تک انسان کبھی بھی اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ دوسرا کام جو صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہمیں ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں سلف صالحین نے کس بات کو مضبوط کیا، اس منہج کو مضبوط کیا جس کے بارے میں اللہ کی رسول نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، میں دو ہی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جو ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے گا میں حوض کوثر پہ اس شخص کا انتظار کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں یہ قرآن ہی تو ہے جس کو پڑھنے پڑھانے والا جو ہے ثابت قدمی اختیار کرتا ہے، ہر فتنے سے محفوظ ہو سکتا ہے۔ بلکہ اللہ عز و جلال نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، انبیاء کے قصے جو قرآن میں بیان ہوئے، جو احادیث میں بیان ہوئے، جب تک انسان ان کو پڑھتا نہیں ہے اس وقت تک فتنوں کی ان اقسام سے واقفیت ہی نہیں ملتی۔ جن جن فتنوں کا سامنا انبیاء کو کرنا پڑا، جن جن فتنوں کا سامنا ان کے حواریوں کو کرنا پڑا، اور پھر ان کا علاج بھی کیا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کے اپنے رب کو جا ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دی اس کی روشنی میں صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین اور صلحاء نے تیسرا کام بھی کیا۔ فتنوں کے دور میں فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو فتنوں کی جگہوں سے کنارہ کش ہوئے، ایسی گفتگو سے کنارہ کشی کی جس سے فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، ایسی جگہ اور ماحول سے اپنے آپ کو الگ کیا جس میں فتنہ آ سکتا ہے۔
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو روکو، اس پہ کنٹرول کرو، ضرورت کے وقت گھر سے نکلو وگرنہ اپنے گھروں میں بیٹھو، اور فرمایا اپنی برائیوں پہ اور کمی کوتاہیوں پہ اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو، یہی نجات کا راستہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ بعض ایسے فتنے ہیں میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو لوددت ان یکون رجل یقوم فی مالی، میں مال اس کے سپرد کر دوں کہ میرے کھانے پینے کا بندوبست کر دے، ودخلت بیتی، میں اپنے گھر داخل ہو جاؤں، واغلقت علی بابی، اور میں دروازہ بند کر لوں، میں نہ خود نکلوں اور نہ میرے پاس کوئی آئے، اور اسی طرح میں اپنے رب کو جا ملوں۔ فتنوں سے بچنے کا یہ بھی طریقہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب فتنہ آتا ہے روئے زمین پر تو اس وقت القاعد خیر من القائم، جو فتنوں میں بیٹھا ہوتا ہے وہ فتنوں میں کھڑا ہونے والے سے بہتر ہے، والقائم خیر من الماشی، جو فتنے میں چل رہا ہے اس سے بہتر کھڑا ہونے والا ہے، جو عام چل رہا ہے وہ الساعی، بھاگنے والے سے بہتر ہے، ومن تشرف لها، اور جو فتنے کو سب دیکھنے جاتا ہے کہ کیا ہے، تماشائی بنتا ہے، فتنہ اس کے دین کو برباد کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اس لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے اگر پتہ چل جائے لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرها لتزوجت مخافة الفتنہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ 10 دن زندگی اور میں 10ویں دن فوت ہو جاؤں گا اور میں نے شادی نہ کی ہو تو میں صرف اس نظریے سے شادی کروں گا کہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جاؤں۔ فضیل ابن عیاض اس لیے کہا کرتے تھے یہ وقت آنے والا ہے الزم الصوامع، تم صوامع کو مضبوطی سے تھامنا۔ پوچھنے والے نے پوچھا صوامع کیا ہے؟ کہا تمہارے اپنے گھر، ایک دور آئے گا فتنوں سے صرف اللہ ذوالجلال کے چنیدہ لوگ ہی بچ پائیں گے۔ یہی وجہ ہے سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل فرمایا کرتے تھے یہ سنت ماضیہ الامساک فی الفتنہ، جب فتنہ آتا ہے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے سلف صالحین کا، وہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں۔ آندھی ہمیشہ نہیں رہتی، جب آندھی آئے تو اپنے چہرے کو لپیٹ کے بیٹھ جانا چاہیے، کچھ انتظار کر لیجئے، وقت آئے گا کہ یہ فتنہ دور ہوگا، دوبارہ سے اللہ ذوالجلال دین کو قوت عطا کریں گے، اور وہ دین جو تم نے پڑھا ہے، جو دین جو تم نے دیکھا ہے، سنا ہے، اس کو حقیقت میں بھی دیکھ پاؤ گے۔ جلد بازی نہ کرو، استعجال نہ کرو۔ اس لیے بربہاری کہا کرتے تھے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان کو روکنے کے لیے تیار نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سلف صالحین کا یہ رویہ رہا کہ جب کوئی برائی دیکھتے تو وہ گالی دیتے، جب کوئی برائی دیکھتے تو بد دعائیں دیتے۔ اس لیے وہ کہتے تھے اذا رأیت الرجل يدعو على السلطان فاعلم انه صاحب هوى، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص وقت کے حکمران کو بد دعا دے رہا ہے سمجھ لینا اپنی خواہش کا غلام ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلُ يَدْعُو لِلسُّلْطَانِ، اگر تم دیکھو کہ کوئی وقت کے حکمران کے لیے دعائیں کر رہا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ السُّنَّةِ، سمجھ لینا اس کے اندر سنت کا احترام ہے۔ اور ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ اسے کہا کرتے تھے اول نفاق المرء طعنه فی امامی، انسان کی منافقت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی گفتگو شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوری زندگی سوائے مشرکوں اور کافروں کے لیے کبھی نام لے کے بد دعا کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفر کے سرغنے تھے ان کے بارے میں خنزیر اور کتے کے الفاظ بیان کیے، جو آج بہادری اور جرت کے تمغے وصول کرنے والے ہیں کہ فلاں کو انہوں نے گالیاں دی، کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا منہج؟ صحابی عبداللہ ابن عباس کو گالیاں دی گئی ہیں،
اور وہ اپنے غلام سے کہتے ہیں جلدی سے اس کی خدمت میں کھانا پیش کیجیے۔ ابو ذر کو گالی دی گئی ہے، وہ بولنا چاہ رہے تھے، اس نے کہا تم بولے تو میں 100 گالیاں دوں گا۔ ابو ذر فرماتے ہیں تم 100 بھی گالیاں دو گی تو میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا۔ یحییٰ بن معاذ کو گالیاں ملی ہیں، وہ مسکرا کے دکھا رہے ہیں۔ کچن کیبنٹ جو انسان کی بربادی کا باعث ہوتی ہے اگر نیک نہ ہو، وہ کہنے لگے ساتھی جواب دو تم بزدل ہو۔ کہا فَلِمَاذَا تَعَلَّمْتُ إِذَنْ، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے تو میں نے پھر علم کیوں پڑھا، میں نے دین کیوں پڑھا؟ یہ دین ہے، یہ منہج ہے۔ جب سلف سے کہا جاتا حسن بصری جیسے کہ فلاں نے آپ کو بہت گالیاں دی، وہ اس کے گھر جا کے کھجوروں کا ٹوکرا پیش کرتے۔ پوچھا یہ کس چیز کا ہے؟ کہا میری طرف سے تحفہ ہے، آپ نے بڑی کوشش کر کے میرے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کیا، تو میں نے کہا جو میرا خیال کر رہا ہے تو میں بھی اس کا خیال کروں نا، اس کا منہ میٹھا کروا دوں۔ یہ سلف کا منہج رہا ہے۔ تو کوئی جو کچھ بھی کہہ دے، لوگ آ کے کہاں کرتے تھے حسن بصری کو فلاں نے یہ کہا، تو وہ ان کی بات سننے کی بات کہتے تھے راستے میں ابلیس کو صرف تم ہی ملے ہو کہ جو میری بھائی کی شکایت لے کے آئے ہو۔ اور سلف یہ کہاں کرتے تھے کہ تم شکایت لے کے آئے ہو، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ بغیر پیسے لیے بھی کوئی لوگ جس طرح دھوبی کپڑے دھوتا ہے انسان کے گناہوں کو دھو دیتا، ان کا تو خیال کرنا چاہیے۔ یہ لوگ تو بڑے قیمتی ہیں جو ہماری نیکی میں اضافہ کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کی دعا کر دیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تیسرا موقف بیان کیا، تم فتنوں سے الگ ہو جاؤ، گفتگو اپنی فتنے والی نہ کرو۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ تم دنیا کے اندر خون ریزی کروا دو، یہ بہادری اور جرت نہیں ہے کہ تم لوگوں کے اندر فساد پیدا کر دو۔ اقبال نے اس لیے کہا تھا اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ، اس تعلیم کا کیا فائدہ ہے جس سے اللہ کی شناخت نہ ہو کہ میرا مالک کون ہے، سچی معرفت نہ ہو، املاک بھی اولاد بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جاگیر بھی فتنہ۔ یہ مال یا اولاد یہ انسان کے لیے فتنہ کب بنتے ہیں؟ جب یہ مال حلال کا نہ ہو یا انسان کو دین سے دور کر دے۔ اور اولاد اور گھر والے فتنہ کب بنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں من زوجۃ تشیبنی قبل النشیب، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، وہ میرا بیٹا جو میرا رب بن بیٹھے، وہ میرا باپ بن بیٹھے، ومن مال یکون علی وبالا، اللہ میں ایسے مال سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے دنیا اور آخرت میں وبال جان بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چوتھا موقع بھی بیان کیا ہے جو آج کی دنیا میں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ علماء سود سے بچیں اور علماء ربانیین کے ساتھ کھڑے ہوں، ان کی مجالس کو اٹینڈ کریں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کہا کرتے تھے علماء کی 3 قسمیں ہیں، عالم ملہ، عالم دولہ، عالم امہ۔ عالم ملہ اس کو کہتے ہیں جس کا صرف ایک منہج ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے، یہ اس کے محبوب کی ادائیں اور اس کا فرمان ہے، اسے کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں یا نہیں آتے، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی، اس کو صرف اللہ اور اس کے رسول کا سچا دین پھیلانا مقصود ہوتا ہے۔ عالم و دولہ اس کو کہتے ہیں جو عالم ربانی نہیں ہوتا، جو عالم سو ہوتا ہے، جو صرف وہ بات کرتا ہے جس سے حکومتیں خوش ہوتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ فَقَدِ افْتُتِنَ، جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے اور اسے پرواہ نہیں ہوتی وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ عالم امہ یہ تیسرا عالم ہے جس کی غرض کیا ہوتی ہے، لوگ کس بات کو پسند کرتے ہیں، دین بگڑتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، قرآن و سنت کے دلائل تروڑ بروڑ کے اپنی بات ثابت کرتا ہے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو صرف ایک ہی غرض ہے کہ لوگ کس بات پہ راضی ہوتے ہیں۔ عالم سو سے بچیے، اور عالم ربانی جو ہیں
ان کی گفتگو سنا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان من اشراط الساعہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ بدعتیوں سے علم سیکھیں گے۔ قال عبداللہ بن المبارک الاصاغر ای المبتدعہ، اصاغر سے مراد بدعتی لوگ ہیں جن کے بارے میں فضیل بن عیاض کہا کرتے تھے کہ من جالس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ، جو کسی بدعتی کے پاس بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ ومن وقر صاحب بدعہ، جو کسی بدعتی کو عزت دیتا ہے، تو وہاں فضیل ابن عیاض کی بات کو کبھی یاد کر لینا، فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں مدد کر دی ہے۔ یہ رواداری کا نام جو حقیقت میں منافقت کا مترادف ہے، یہ رواداری صحابہ کرام میں نہیں تھی کہ وہ باطل کو بھی دیکھتے اور مسکرا کے فارغ ہو جاتے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی توہین، جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کی توہین ہو رہی ہو، وہاں مومن نہیں بیٹھا کرتا۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرتا۔ عمر ہیں، لو كان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کے سامنے کوئی مسئلہ پیش آتا فتویٰ نہیں دیتے تھے، بدری 70 صحابہ کو جمع کرتے، مشورہ کرتے، تب جا کے رہنمائی کرتے۔ آج 1 منٹ نہیں گزرتا 70 فتوے آ جاتے۔ عالم ربانی ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس علم ہو تو بولتا ہے، وگرنہ خاموشی کو اپنا شعار بناتا ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بیان کرتے ہیں، میں نے 120 انصاری صحابہ کو دیکھا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک سے سوال کیا جاتا، اس کا جی چاہتا دوسرا جواب دے دے، میں نہ جواب دوں، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا۔ ود اخاہ، وہ پسند کرتا کہ اس کا بھائی لکفاہ فی المسئلہ وفی الفتیہ، کہ وہ فتویٰ دے دے، گھوم کے سوال پہلے تک آ جاتا۔ یہ جلد بازی جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے کمزور لوگ کیا کرتے ہیں۔ راسخ فی العلم لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیے، ایسی مجالس کی طرف آئیے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ربیع بن عبد الرحمن جو ربیعۃ الرائی کے نام سے معروف تھے، زوروں کے تار رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، کیا مصیبت آئی ہے؟ کہا بھی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی، دنیا کی رہنمائی کرنے والے کیسے کیسے لوگ پیدا ہو گئے جن کو خود دین کا پتہ نہیں۔ اور ساتھ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ جن کو چور سمجھ کے ڈیٹین کیا جاتا ہے جیل میں، لمن یفتی، اس وقت فتویٰ دینے والے ایسے ہیں، احق ان یسجن من السراق، رہزنوں کو جس طرح قیدی بنایا جاتا ہے، یہ زیادہ حق رکھتے ہیں جو دین سے دور کرنے والے ہیں کہ ان کو جیل میں بھیجوایا جائے۔ اس لیے قرآن و سنت کے مطابق جو بات کرنے والے علماء ہیں ان کے ساتھ جب تک نہیں آپ جڑیں گے، آپ کی آراء پالش نہیں ہوں گی، آپ کی سوچ میں نکھار نہیں آئے گا، آپ حق و باطل میں تمیز نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، جس نے کسی استاد سے باقاعدہ پڑھا نہیں ہوتا، زانوہ تلمذ طے نہیں کیا ہوتا، وہ دنیا جہان کا ذہین و فطین ہو، وہ فتان تو بن سکتا ہے، دنیا کو فتنے کا شکار تو کر سکتا ہے، کبھی صحیح رہنمائی نہیں دے گا۔ سلف کی عبارتوں کو دیکھیے، صحابہ نے اس کے بارے میں کیا سمجھا، تابعین کا موقف کیا تھا، تبع تابعین نے اس مسئلے میں کیا کہا، محدثین اور فقہاء کے اس مسئلے میں موقف کیا ہے۔ مت اپنے فتوے دیجئے، مت عام لوگوں کے فتووں کو دنیا میں پھیلائیے، صحابہ کی فہم کو مقدم کیجئے، ان سے بڑی فہم کسی کے نہیں۔ اور آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی سکھلایا، جو 1400 سال کے صالح لوگ اختیار کر رہے، ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعائیں کرنا سیکھیے، اور دعائیں یاد کیجئے۔ نعوذ باللہ من سوء الفتن ما ظہر منها ما بطن، اے اللہ ظاہری اور باطنی فتنوں سے جو برے فتنے ہمیں محفوظ فرما۔ فتنوں سے بچنے کے لیے ایک دوسری دعا ہے،
جو عون بیان کرتے ہیں جب عبداللہ ابن زبیر کے دور میں فتنہ پیدا ہوا تو دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم سلمنی وسلم منہ، اے اللہ مجھے بھی فتنے سے بچا اور مجھ سے بھی لوگوں کو بچا کہ میں بھی کسی کے لیے فتنے کا باعث نہ بنوں۔ ایک تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ زندگی اور موت کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ ایک چوتھی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین فإذا اردت بعبادک فتنہ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اللہ میں سوال کرتا ہوں مجھے نیکی پہ لگا دے اور مجھے برائیوں سے بچا دے، مسکینوں اور مخلص لوگوں کی محبت مجھے عطا کر دے۔ اے اللہ اگر دنیا میں فتنہ آنے لگے تو مجھے فتنے سے بچا کے اپنے پاس بلا لے۔ اور پانچویں دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھائی تھی، اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک خشیتک بالغیب والشہادہ، اللہ جلوت اور خلوت میں مجھے اپنا خوف نصیب فرما، تیری خشیت میرے دل میں آ جائے۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا والاخلاص فی الغضب والرضا، میں راضی ہوں یا کسی پہ ناراض ہوں میرے اندر سے اخلاص ختم نہ ہو۔ واسألک نعما لا ينفد، اللہ نعمتوں کا میں سوال کرتا ہوں جو ختم نہ ہو۔ وقرۃ عین لا تنقطع، میری آنکھوں کو ہمیشہ اپنی رحمت سے ٹھنڈا ہی رکھنا۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تیرے فیصلوں کے بعد میں راضی ہو جاؤں، کیونکہ تیرے فیصلوں پر راضی ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ وبرد العیش بعد الموت، اور موت کے بعد مجھے ٹھنڈی زندگی نصیب فرمانا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، وَأَعُوذُ بِكَ مِن ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، یا اللہ مجھے ایسے فتنے سے بچانا جو میرے دین سے مجھے دور کر دے۔ اللہم زیننا بالایمان، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے مزین فرما دے۔ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ، ہمیں ہدایت یافتہ بھی بنا دے اور ہدایت دینے والے بھی بنا دے۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو یاد کر کے زندگی کے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور اللہ ذو الجلال جس طرح یہاں جمع ہے جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔